تو ارسلان بھائی جسٹ سم لاسٹ فیو تھنگس جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ریشنس کی بات کریں تو دیکھیں ریش ڈرائیونگ اس میں مقابلے کرنا, پھر اپنی جان کو نقصان پہنچا لینا, پھر ایگریشن میں پھڈے کرنا, اس میں نقصان کو اٹھا لینا, ایکسپیل ہو جانا وغیرہ وغیرہ, یہ سارے ایشوز کو لے کے. تو ارسلان بھائی میں نے بھی دیکھا ہے کہ بچوں کو ہم ٹرپس پہ لے کر گئے, بڑے اچھے بچے ہیں, دے آر فرام ویری گڈ فیملیز, ریزنیبل فیملیز, لیکن یہ کہ جب دے گیٹ ٹوگیدر ایک کمرے میں تو پھر وہ ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ بڑے اچھے بچے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ وہ جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر اس میں مذاق ہوتے 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 ایک لمٹ کراس کر جاتا ہے, وہاں پہ شیطان جو ہے نا وہ حاوی ہوتا ہے. یہاں پہ نا میں پتہ ہے بچوں کیا مثال دیتا ہوں, سورہ قلم میں ایک واقعہ ارسلان بھائی آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ لوگ جن کے باغات تھے کچھ, وہ یتیموں کو اور ان کو مسکینوں کو کچھ نہیں دیتے تھے اس میں سے شیر, اور بڑا پراؤڈ تھے اپنے باغات پہ. تو ان میں سے ایک جو تھا نا اس سارے سرکل میں, وہ تھوڑا سا خدا خوفی والا, وہ کہتا تھا یار ایسے نہ کیا کرو, یہ اچھا نہیں ہے, مطلب اس کو ریگریٹ ہوتا تھا, وہ ریمائنڈ کراتا رہتا تھا انہیں. لیکن ہوا کیا, انہوں نے نہیں مانی, تو اگلے دن جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی فوجیں بھیجی ہے, ایوری تھنگ واز ڈسٹ. تو آئی تھنک کہ اس سارے اس میں فلو میں جب وہ بھوت سوار ہوا ہے, تو اگر ایک بھی کھڑا ہو کے یہ کہہ دیتا نا کہ نہیں یار یہ غلط ہے, تو آئی تھنک کہ وہ ہی بریکس دا چین, اور بڑا اس سے جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. وٹ ڈو یو تھنک؟ میں نے تو یہی دیکھا. ہاں نہیں, آئی تھنک ڈیفینیٹلی, اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا آئی تھنک ایز اگین ایلڈرز ان ون سینس ہمارا کام ہے. اور واقعی یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا, یعنی مثال کے طور پہ کبھی کوئی کمرے میں بھی کانورسیشن کر رہا ہے نا, جو کہ آئی تھنک وی آل فال پریٹ ٹو, اور ایک کہہ دے کہ نہیں یار یہ غیبت ہے, ایسے بات نہیں کرنی چاہیے, اینڈ دین مے بی ایون لیوز. ایوری ایٹ دی اینڈ ڈز ریئلائز کہ ایک یہ چیز ہے, اور وہ آئی تھنک وہ حق کی برکت ہے, رائٹ, کہ ہم اس چیز کو کہہ سکیں, اس چیز کو جب وہ کر سکیں. صرف ہاں اس میں ایک پارٹ جو ہے کہ وہ میں فقہ آف دعویٰ پڑھوا رہا ہوتا ہوں بچوں کو, تو میں کہ دا وے یو سے تھنگس از آلسو ویری امپورٹنٹ. وہ آپ کی اسپرچل ایموشنل انٹیلیجنس کا پارٹ ہونا چاہیے, کہ ہمارے یہاں لوگوں میں وہ تمیز بھی نہیں ہے کہ ایٹ ٹائمز وی ول کال آؤٹ پیپل اور سے تھنگس وچ آر رائٹ بٹ سیڈ ان اے رانگ مینر, رائٹ. تو وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم وہ جس کو کہتے ہیں نا کمپیشنیٹ آرتھوڈاکسی, ٹھیک ہے, کہ ایک طرف آپ کو کمپیشن بھی دکھانا ہے بٹ یٹ یو ہیو ٹو میک شیور کہ اتنا کمپیشنیٹ نہ ہو جاؤ کہ دین کی امیج ہی تباہ ہو جائے. یو ہیو ٹو مینٹین دی آرتھوڈاکس ورژن, وہ چیزیں بڑی وہ ہے. اچھا, اور علی بھائی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگین افسوس کیا نا کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں, اینڈ میں اس کو بلیٹل نہیں کرنا چاہتا, یہ پیچ ورک ہے, رائٹ. یہ نہیں کہ وہ آپ مرم کر رہے ہیں جو سارے دن کی تباہی ہوتی ہے. اصل میں تو آپ کے مین اسٹریم اداروں میں یہ پڑھایا جانا چاہیے چیزیں, وہاں پڑھاتے نہیں ہے. اسلامیات has been dumbed down to a subject جس میں طوطے کی طرح چار چیزیں رٹا دو, وہی اچھا وہ طوطے کی طرح رٹ کے بھی مسئلہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نہ اس کا عقیدہ کلیئر ہے, یعنی اس کو خدا کے وجود پہ سوال ہے, اس کو تقدیر کا مسئلہ نہیں پتا, نہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی انسپریشن ملی, تو کیا پڑھا رہے ہیں ہم؟ لپ سروس ہے نا, رائٹ. ہم ہر چند سالوں بعد کریکولم تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں, کتاب پڑھانے والے ہی نہیں موجود, رائٹ. یعنی میں اگین نوٹ, ابھی وہ جو ایک ہمارا کچھ عرصے پہلے ڈیسیجن ہوا تھا کہ جی قرآن ہر یونیورسٹی میں پڑھایا جائے, بہت اچھی بات ہے. میرے آپ کے جیسے لوگ شاید اس کو سرائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت لاہور کی بات کر لیں, اتنے قرآن پڑھانے والے ایسے موجود ہیں جن سے یوتھ ریلیٹ کر پائے. There is a dearth of these people as well, جو عوام میں لوگوں میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیٹھ سکیں, سمجھ سکیں, یہ وہ ہے. But I think the day and age that we are living in, بات شاید دوسرے نگر کی ہے کہ پھر وہ دور ہے کہ ہم بچوں کو اپنے ساتھ لیں, اور ان کو رسپانسبلٹی بھی جیسے کہتے ہیں نا جلدی جلدی دیں اور سب کچھ کریں, اینڈ گریں گے, سیکھیں گے, اٹھیں گے, بیٹھیں گے. بٹ دیندار شخص کا اتنا بڑا دل اور ظرف ہونا چاہیے کہ یار یو آر آل ان دس, کیا کہتے ہیں جو ہے نا ود اس ٹوگیدر. آئی تھنک میں اور آپ یہ بہت اچھی طرح بات سمجھتے ہیں, بیکاز وین یو آر ورکنگ ود دا یوتھ یو ٹینڈ ٹو ریئلائز کہ یار کیا بات کیسے ہے, کیسے نہیں ہے, کیا پارٹ اس میں ہوا ہے نہیں ہے. اینڈ تنقید سے مت گھبرائیں, تنقید کو پازیٹیولی لیں, بیکاز آئی تھنک تنقید ہمیں وہ جو ہمارے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا, کم از کم اس پہ روکتی ہے, ٹھیک ہے. باقی تنقید تو ہر جگہ ہر موقع پہ ہمیشہ رہے گی اس کے ساتھ, تو وہ بڑی چیز ہے.